بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں، اور اس بندے کو سیر اس لیے کروائی تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ ہماری طرف سے ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہادی کائنات رحمت للعالمین سید الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ قابل قدر نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزت و احترام کے قابل ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے اللہ کی توفیق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماعت فرمایا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، یہ آپ کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ معراج پر اللہ کے پیغمبر کی روح اور جسم دونوں گئے، اور آپ نے یہ معراج کا سفر، ساتوں آسمانوں کی سیر بیداری کی حالت میں کی تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، آسمان، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے۔ یہ معراج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ کروایا گیا۔ اس معراج کے علاوہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بہت سی چیزیں، جنت اور جہنم کے بہت سے مناظر نیند کی حالت میں بھی دکھائے۔ خواب کے اندر، نیند کی حالت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بہت سی باتیں، جنت اور جہنم کے بہت سے منظر آپ کو خواب کی حالت میں بھی دکھائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور معمول یہ تھا، فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کرام سے پوچھتے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کے خواب کی تعبیر بتاؤں۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے خواب سنتے اور پھر ان کی تعبیر بیان کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کسی کو خواب آیا ہے تو بیان کرو۔ اس دن کسی صحابی نے اپنا خواب بیان نہیں کیا، تمام صحابہ نے کہا آج ہمیں کوئی خواب نہیں آیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ رات میں سو رہا تھا، خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہ سارا منظر آپ نے خواب کا بیان کیا جو آپ نے خواب دیکھا تھا۔ مسجد اقصی سے دونوں فرشتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے مجھے ایک شخص دکھایا، ایک بندہ دکھایا جس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، وہ بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے قریب ایک بندہ بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے۔ وہ بندہ اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، اس کا سر لہو لہان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر پھر صحیح ہوتا ہے، یہ شخص پھر پتھر اس کے سر میں مار کے اس کے سر کو زخمی کرتا ہے، سر کو کچل دیتا ہے۔ بار بار اس بندے کو یہ تکلیف، یہ عذاب دیا جاتا ہے، بار بار وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں سے سوال کرتے ہیں من ہذان، یہ دو بندے کون ہیں؟ پتھر مارنے والا کون ہے؟ اور جس کو بار بار پتھر مار کے زخمی کیا جا رہا ہے، جس کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کا جرم اور گناہ کیا ہے؟ فرشتے نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا انطلق فانطلقنا، یہاں سے آگے چلیں، آپ کا سفر جاری ہے۔ میری بات کا جواب دیے بغیر مجھے آگے لے گیا۔ دوسرا منظر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑی آگے جا کے ایک اور بندے کو دیکھا جس کو لٹایا گیا ہے، اور ایک بندہ لوہے کی بڑی تیز آری لے کر اس کے جبڑے کو، اس کے ہونٹوں کو گردن تک چیر رہا ہے، پھر اس کی ناک سے لے کر گردن تک آری کے ساتھ چیر رہا ہے، اور پھر اس کی آنکھ لوہے کی تیز آری کے ساتھ گردن تک چیر رہا ہے۔ جبڑا، ناک اور آنکھ لوہے کی آری کے ساتھ گردن تک چیری اور کاٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا من ہذان، یہ لوہے کی آری کے ساتھ اس کو زخمی کرنے والا، اس کو چیرنے والا کون ہے؟ اور جس کا منہ کاٹا اور چیرا جا رہا ہے، یہ کون گناہ گار ہے؟ کس جرم اور کس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟
فرشتے نے جواب نہیں دیا۔ فانطلقنا، مجھے کہا آگے چلیں، آپ کا سفر ابھی جاری ہے۔ تیسرا موقع، تیسرا منظر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک تندور مجھے دکھایا گیا۔ جس طرح دنیا میں ہم تندور میں روٹی پکاتے ہیں، نیچے سے کھلا ہے، اوپر اس کا منہ چھوٹا تنگ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک تندور دکھایا گیا۔ فَإِذَا فِيهِمْ لَاغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اس تندور کے اندر سے لوگوں کے چیخنے، رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس تندور کے اندر دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس تندور کے اندر بڑی سخت اور خوفناک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تڑپ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ اس تندور میں جلتی ہوئی آگ میں کچھ ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، وہ چیخ اور چلا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس تندور کے اندر جلنے والے کون ہیں؟ فرشتے نے جواب نہیں دیا، کہا انطلق فانطلقنا، یہاں سے آگے چلیں۔ بات کا جواب نہیں دیا، بتایا نہیں یہ کون لوگ ہیں، مجھے آگے لے گیا۔ چوتھا منظر آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی نہر ہے، اس نہر کے اندر پانی کی بجائے خون جاری ہے، خون کی نہر۔ اس نہر میں ایک بندہ غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چلا رہا ہے، اور نہر کے کنارے ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے۔ جب یہ غوطے کھانے والا، نہر میں ڈوبنے والا کنارے پہ آ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پہ کھڑا شخص اس کے منہ پہ، اس کی آنکھوں پہ پتھر مار کے دوبارہ اس کو نہر میں پھینک دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے؟ فرشتے نے مجھے نہیں بتایا یہ کون ہے، بلکہ آگے لے گیا۔ پانچواں منظر، ایک انتہائی بدصورت، خوفناک چہرے والا میں نے انسان یا شخص دیکھا، انتہائی خوفناک چہرہ ہے، جس نے آگ جلائی ہے اور اس آگ کے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ آگ جلانے والا اور آگ کے آس پاس گھومنے والا ڈرونی اور خوفناک شکل والا کون ہے؟ فرشتے نے مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، مجھے آگے لے گیا۔ چھٹا منظر، ایک بہت پیارا باغ ہے، خوبصورت پھول ہیں، مجھے اس باغ کے اندر داخل کیا گیا۔ اس باغ میں ایک بہت حسین و جمیل، خوبصورت، اونچے قد والا انسان ہے، جس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں اور یہ انسان کون ہے؟ مجھے نہیں بتایا گیا، آگے لے گئے۔ آخری چیز، آخری منظر جو مجھے فرشتوں نے دکھایا، ایک باغ ہے جس میں ہر طرح کا پھول اور پھل ہے۔ اس باغ کے اندر داخل ہوئے، اس باغ کے اندر ہمیں ایک شہر نظر آیا جس میں مکان ہیں، گلیاں ہیں۔ اس شہر کے گلی اور مکان، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس باغ کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کا آدھا جسم بڑا خوبصورت اور آدھا جسم
انتہائی بدصورت اور گندا ہے، اور مجھے دکھایا گیا، میرے سامنے ان لوگوں کو ایک نہر کے اندر نہلایا گیا اور نہلا کے باہر نکالا گیا۔ جو آدھا جسم گندا تھا وہ بھی صاف ہو گیا، سارا جسم حسین و جمیل بن گیا۔ اور اس کے بعد میں نے اس باغ کے اوپر دیکھا، ایک بہت خوبصورت سفید محل ہے جس کو کھولا گیا۔ میں نے کہا مجھے اس کے اندر داخل ہونے دو، فرشتوں نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد یہ 7 منظر جو مجھے دکھائے گئے، فرشتوں نے 7 منظر مجھے بیان کیے، ان کی وضاحت میرے سامنے بیان کی۔ مجھے بتایا گیا، اے نبیوں کے امام، سب سے پہلے جو شخص آپ کو دکھایا گیا، جس کے سر میں پتھر مار کے سر کچلا جا رہا ہے، سر زخمی کیا جا رہا ہے، اس بندے کے اندر 2 گناہ تھے۔ یہ 2 طرح کے جرم کرنے والا تھا۔ اس کے سر کو قیامت تک اسی طرح زخمی کیا جائے گا، کچلا جائے گا، پتھر اس کے سر میں مارا جائے گا۔ اس کے 2 گناہ جن کی وجہ سے اس کو یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی۔ یأخذ القرآن فیرفضہ، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، اس کی زندگی، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی تجارت، اس کا کاروبار قرآن کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے اپنی مرضی اور خواہش پہ چلنے والا تھا۔ آج اس کو سزا یہ دی گئی، قیامت تک اس کے سر میں پتھر مار مار کے اس کو زخمی کیا جائے گا۔ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بندے کا دوسرا گناہ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، اس کے سر میں پتھر مار کے اس کو زخمی کیا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا گناہ یہ ہے، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز کے وقت میں سویا کرتا تھا۔ فرض نماز ادا کرنے کی بجائے نیند کے مزے لوٹا کرتا تھا۔ جہاں تک میرے خطبہ جمعہ کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اور جو میری مائیں بہنیں نوجوان یہاں موجود ہیں، سوال کریں اپنے آپ سے، آج میری اور آپ کی فجر کی نماز کہاں گزری؟ رات کو بستر پہ سونے سے پہلے، نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے، جہاں تک میری آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے سامنے موجود ہیں، سوال کریں اپنے آپ سے، رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے ہم نے عشاء کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ اور اپنے آپ سے سوال کرنے کے بعد پوچھیں اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے، سوال کریں اپنے جوان بیٹے اور بیٹی سے، پوچھیں اپنی بہو سے، اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ سن لیں، بندے کو لٹایا گیا ہے، اس کے سر میں پتھر مار کے اس کے سر کو بار بار زخمی کیا جا رہا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، سر کچلا جا رہا ہے، اور جرم یہ ہے، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، عشاء کے وقت، فجر کے وقت یہ فرض نماز کی طرف آنے کی بجائے سویا کرتا تھا۔ شرم اور حیا بھی کسی چیز کا نام ہے۔ مسجد خالی پڑی ہے،
حدیثیں سن کے انسنی کر دیتے ہیں، اس کے سر کو زخمی کرنے کی، سر کو کچلنے کی، اس کو انتہائی خوفناک عذاب دینے کی وجہ یہ ہے، یہ مسلمان فرض نماز کے وقت میں سویا کرتا تھا۔ اللہ ہمیں فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا بندہ جو آپ کو دکھایا گیا، جس کو لٹایا گیا ہے اور لوہے کی آری کے ساتھ اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، گردن تک چیرے اور کاٹے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، جس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے، لوہے کی آریوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا، جھوٹی خبریں پھیلانے والا، موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ کوئی بات سنی، کوئی بات پڑھی، بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرنے والا، سنی سنائی باتیں لوگوں میں بیان کرنے والا، جو بات سنتا ہے اس کی تحقیق نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، ٹی وی سے، اخبار سے، سوشل میڈیا سے خبریں لے کر بغیر تصدیق کے لوگوں میں بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے منہ کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے ناک اور ہونٹوں کو لوہے کی آریوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ بات کریں، بات کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں، کسی پہ الزام لگائیں پہلے جانچ پڑتال کر لیں، سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث آگے شیئر کریں پہلے مسجد کے امام سے، علماء سے پوچھیں، ہمارے منہ سے، ہمارے ہاتھوں سے جھوٹی بات نشر نہ ہو۔ اللہ ہمیں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا بندہ جو آپ کو دکھایا گیا، ایک تندور ہے جس کے اندر بڑی سخت اور خوفناک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں چیخ اور چلا رہے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون تھے؟ فرمایا فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي، اس تندور میں جلنے والے، جس تندور کا منہ اوپر سے بند ہے، اندر تڑپ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بڑی سخت آگ کے عذاب میں پڑے ہیں، اس تندور میں جلنے والے، چیخنے اور چلانے والے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، نکاح کے بغیر ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے۔ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں اس تندور میں ڈال کے تندور کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس آگ کے اندر چیخ اور چلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی عطا فرمائے۔ چوتھا عذاب خون کی نہر ہے، اس نہر کے اندر ایک بندہ غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، کنارے سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پہ کھڑا شخص اس کے منہ پہ اور سر پہ پتھر مار کے اس کو نہر میں دوبارہ پھینک دیتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، خون کی نہر میں ڈوبنے والا، غوطے کھانے والا، زخمی ہونے والا، یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر سود پر چیزیں بیچنے والا، یہ سود خور قیامت تک خون کی نہر میں غوطے کھائے گا، اور اس کو منہ پہ پتھر مار مار کے زخمی کیا جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ
جو روزی تو نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے ہمیں حلال کی روزی عطا فرما۔ پانچواں عذاب جو آپ کو دکھایا گیا، ایک خوفناک چہرے والا، انتہائی بدصورت ڈراؤنا شخص آپ کو دکھایا گیا جو آگ جلا رہا ہے اور آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فَإِنَّهَا مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، یہ ڈراؤنے چہرے والا، خوفناک شکل والا جو بندہ آگ جلا رہا ہے، یہ جہنم کا فرشتہ ہے جو لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ نے اس کی شکل اتنی خوفناک بنائی ہے، اتنی ڈراؤنی بنائی ہے، اس جیسا خوفناک چہرے والا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں جہنم کی سختی اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ چھٹا عذاب، عذاب نہیں بلکہ چھٹی چیز، چھٹا منظر جو آپ کو دکھایا گیا، بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں درخت ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اور ایک بہت اونچے قد والا خوبصورت نوجوان ہے، اس کے پاس کچھ بچے ہیں۔ فرمایا اس باغ میں جو بہت خوبصورت چہرے والا، اونچے قد والا حسین و جمیل شخص آپ نے دیکھا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو ان کے پاس بچے بیٹھے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ نے ان بچوں کی روحوں کو جناب ابراہیم کے حوالے کیا، جناب ابراہیم ان کی روحوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور ساتواں منظر، بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں کچھ لوگ ہیں جن کا آدھا جسم خوبصورت ہے، آدھا جسم گندا ہے، ان کو نہر میں نہلایا گیا، جس کے بعد ان کا سارا جسم پاک اور صاف ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھے، لیکن گناہ کرنے والے بھی تھے، نیکیاں بھی تھیں، گناہ بھی تھے۔ اللہ نے ان کو سزا دینے کے بعد، گناہوں کی اذیت اور عذاب دینے کے بعد، اس نہر میں نہلا کر ان کے گناہوں کو بخش کے، سزا دے کے، ان کو پاک کر کے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ اور جو آپ نے اوپر محل دیکھا، سفید رنگ کا بہت خوبصورت محل اور گھر، بتایا گیا یہ جنت کا سب سے عالی شان محل ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب جنت کا دروازہ کھلے گا، اللہ آپ کو اس محل میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب بیان فرمائی۔ اس خواب میں آپ کو دو منظر دکھائے گئے، دو گناہگار دکھائے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، آپ نے فرمایا جہنم میں جانے والے دو ایسے لوگ ہیں، ان کو اتنا گندا اور سخت عذاب ہوگا، ان کو جہنم میں اتنا خوفناک عذاب ہوگا، ان جیسے جہنمی میں نے کوئی نہیں دیکھے۔ لم اراہما، ان جیسے گندے خوفناک عذاب والے جہنمی میں نے کوئی نہیں دیکھے۔ وہ کون سے دو جہنمی ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ لوگ ہیں قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، جہنمیوں کی وہ قسم، وہ لوگ دنیا میں ہاتھوں میں بیلوں کی دم جیسے کوڑے لے کر لوگوں کو مارا کرتے تھے۔
غریبوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، ڈنڈے لے کر، کوڑے لے کر، چمڑے کی رسیاں لے کر، اپنی جوانی اور طاقت میں نشے میں آ کر غریبوں پر، انسانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکے گا کہ ان جیسا عذاب کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ نے عہدہ عطا کیا ہے۔ عہدے، مال اور جوانی کے لالچ اور نشے میں آ کر کبھی کسی مظلوم پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، کبھی کسی پہ تشدد، بلا وجہ ظلم، زیادتی نہ کریں۔ فرمایا یہ لوگ کوڑے لے کر، اپنی جوانی اور مال کے نشے میں آ کر اللہ کی مخلوق کو مارا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم کا وہ ٹھکانہ دیا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا عذاب، لم اراہما قط، نبیوں کے امام نے فرمایا اتنے گندے جہنمی میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ مجھے معراج کروایا گیا، مجھے نیند کے اندر جہنم کے منظر دکھائے گئے، لیکن ایسے گندے جہنمی مجھے کبھی نہیں دکھائے گئے۔ دوسری قسم، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، جہنمی لوگوں کی دوسری قسم وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں۔ لباس پہنا ہے، بال ننگے ہیں، لباس پہنا ہے، ایڑیاں ننگی ہیں، لباس پہنا ہے، چہرہ اور جسم کی نمائش ہو رہی ہے، لباس پہنا ہے، بیٹی مسلمان کی ہے، امتی جناب محمد الرسول اللہ کی ہے، لیکن یہ لباس پہننے کے باوجود اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ ممیلات مائلات، یہ خود بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہوتی ہے اور نوجوانوں کو بھی گمراہ کرتی ہے۔ یہ مٹک مٹک کے چلنے والی، خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی، میرج ہالوں کی زینت بننے والی، سائن بورڈ پہ اور ٹی وی سکرین کی مشہوریوں میں آنے والی یہ مسلمانوں کی بیٹی، جس کا چلنا، جس کی ادائیں، جس کا باہر نکلنا نوجوانوں کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، یہ رحمان کو ماننے والی شیطان کے نقش قدم پہ چلتی ہے، جو لباس اتنا گندا اور گھٹیا پہنتی ہے، اتنا تنگ اور باریک لباس پہنتی ہے کہ لباس پہننے کے باوجود اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے شرم اور حیا سے خالی ہو کر سارے بال اکٹھے کر کے سر کی چوٹی پہ بالوں کا جوڑا کرتی ہے، صرف نمائش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بالوں کا جوڑا بنا کے اونٹ کی کوہان کی طرح اپنے سر کو بنا کے باہر نکلتی ہے، جس کی خوشبو کے ساتھ، جس کی بے پردگی کے ساتھ، جس کے گندے اور گھٹیا لباس کے ساتھ نوجوان بہکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، یہ عورت جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل دور سے آتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں جو خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتی ہیں، اپنا لباس، اپنا کردار، اپنا باہر نکلنا، اپنا کالج اور تعلیم کے لیے باہر جانا، میرج ہال میں نکلنا،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے طریقے پہ بناؤ. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو باپرد بناؤ. عورت کا پردہ دیکھ کر، عورت کا لباس دیکھ کر، عورت کا میرج ہال میں جانا دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے گھروں میں غیرت ہے یا نہیں ہے. اللہ بھلا کرے میرج ہال والوں کا عیب چھپ گئے، پردے پڑ گئے. اگر یہ شادیاں ہمارے گلی محلوں میں ہوتی تو راز کھل جاتے، پردے کھل جاتے. کون حاجی صاحب، نمازی صاحب کتنی غیرت والے ہیں. اللہ بھلا کرے میرج ہال بن گئے، اپنے علاقے میں، اپنی گلی محلے میں پردے پڑ گئے. یہ بے حیائی، بے شرمی کی انتہا میرج ہالوں میں ہوتی ہے. شادی کن کی ہے؟ بات غصے کے لیے نہیں، ضمیر اور شرم کو جگانے کے لیے. شادی کن کی ہے؟ ربیع الاول پہ جھنڈیاں لگانے والوں کی. شادی کن کی ہے؟ اہل حدیثوں کی. منظر کیا ہے، سین اور نظارہ کیا ہے. میرج ہال میں پردہ، شرم اور حیا نام کی چیز نہیں. انٹری ہوتی ہے، بے غیرت اور بے حیا قسم کے لوگ اس انٹری کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کی نمائش کرتے ہیں. شرم اور حیا نام کی چیز کہاں ہے؟ اگر غیرت نہیں، اگر شرم نہیں، اگر حیا نہیں، اللہ کی قسم ایمان نام کی چیز نہیں. لا ایمان لہ من لا حیا لہ. جس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں وہ اپنے آپ کو ایماندار نہ سمجھے. اگر دل میں حیا ہے تو ایمان ہے، اگر شرم نہیں تو ایمان بھی نہیں. کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جو باریک اور تنگ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، خود بھی گمراہ ہوتی ہے. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی شرم اور حیا عطا فرمائے. ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی اللہ قرآن اور سنت کے مطابق نبی کی بیٹی، نبی کی ازواج اور نبی کی صحابیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.